الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے نہایت اہم موضوع استقامت پھر دوبارہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے جو گفتگو ہم نے کی تھی استقامت کی تعریف پر کہ استقامت کس کو کہتے ہیں، جس میں ہم نے ابو بکر صدیق امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے اقوال کو نقل کیا اور ان کی وضاحت کی، اور بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ انہوں نے استقامت کی تعریف جو بیان کی ہے وہ یہ کہتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ای علی اداء فرائضہ، یعنی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر استقامت یہ ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد فرائض کی وہ پابندی کریں، یعنی اللہ اس کے رسول نے ان کے اوپر جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے وہ برابر فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اور اسی فرائض کی پابندی کرنے کا نام استقامت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر بہت ہی مختصر اور بہت ہی زیادہ لوگوں کے لیے واضح ہے۔ یہاں ناظرین کے سامنے ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ ہر مسلمان پر، ہر کلمہ گو پر اللہ اس کے رسول یا اسلام نے دو قسم کے فریضے ہم پر عائد کیے ہیں، دو قسم کے فرائض ہم تمام لوگوں پر اللہ اس کے رسول نے عائد کیا ہے اور ان کے ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک فرائض تو وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی توحید، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سارے حقوق اللہ جو ہیں یہ فرائض ہیں اور ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق، اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتایا کہ استقامت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ فرائض کی پابندی کرے، فرائض کی پابندی کیے بغیر انسان کو استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرا فریضہ جو اللہ اس کے رسول نے ہم تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے وہ فریضہ ہے جس کا تعلق انسان سے ہے، اس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد، یعنی مثلا ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی نگرانی کرنا یہ فرض ہے، بیوی کو حقوق ادا کرنا یہ فرض ہے، عورت ہے تو اس پر شوہر کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے والدین پر ایک فریضہ یہ بھی عائد کیا ہے کہ اپنی اولاد کی سچی دینی تعلیم و تربیت کریں۔ یہ سارے فرائض جو ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ انسانوں سے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ تو دو قسم کے فرائض ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ یہ دونوں قسم کے فرائض کی پابندی کرنا اور اچھی طرح سے ان کا ادا کرنا یہی استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت کی یہ خوبی بھی ہمارے اندر پیدا کر لے۔ حضرت ابو بکر عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے علاوہ بھی بہت سارے اہل علم نے باقاعدہ استقامت کی تعریف بیان کی ہے، جس میں سے بہت سارے علماء ہیں، لیکن ناظرین تقریباً سب کا خلاصہ یہ ہے، استقامت کا خلاصہ، استقامت کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے۔ ناظرین اچھی طرح سے سمجھیں، تمام صحابہ، تابعین، علماء جو بیان کی ہیں اس کا ملخص اور اس کو بہت ہی مختصر کر کے آپ کے سامنے یہ بتا دیں عام فہم زبان میں کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، شریعت کی پابندی، گناہوں اور برائیوں سے بچنے میں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو اس چیز کو تو ہم ٹھکرا دیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ اللہ اس کے رسول یا دین اور شریعت کی پابندی کرنے میں اگر ہمیں کچھ مشکلات درپیش ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے،
تو ہم نقصان کو، تکلیف کو، پریشانیوں کو تو برداشت کر لیں گے لیکن دین کو نہیں چھوڑیں گے. ساری پریشانیوں کو دین کے لیے تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن کسی پریشانی کے لیے دین کو نہیں چھوڑیں گے. ہر حال میں، خوشحالی میں اور غمی میں، تنگ دستی میں اور پریشانی میں، خوشی اور غمی میں، جس حالت میں ہم ہوں، شریعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں، دین کی راہ کو اختیار کریں. اسی چیز کا نام میرے بھائیوں اور ناظرین محترم استقامت ہے. یہ استقامت کی تعریف تھی اور یہ استقامت کا خلاصہ تھا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ برابر دعا مانگا کرتے تھے. ایک مختصر سی دعا بڑی پیاری ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہمارے اسلاف امام زہری رحمت اللہ علیہ جیسے پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو یاد کر لیں، پڑھیں. کہتے اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کیے. جب اس آیت کو امام زہری رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے تو یہ دعا مانگتے، کہتے اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامت. اے اللہ، ہم دل و جان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. فرزقنا الاستقامت، اللہ اسی پر ہمیں استقامت عطا کر دے. یہ بڑی پیاری دعا تھی. ناظرین کرام، یہ چند باتیں تو میں نے آپ حضرات کے سامنے استقامت کی تعریف میں اور استقامت کا معنی و مفہوم بتانے میں کوشش کی ہے. اب آئیں استقامت کے اقسام. دوسری چیز، دوسرا نقطہ، استقامت کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، استقامت کتنے طرح کی ہو سکتی ہے. تو ناظرین اس کو بھی ذرا حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت امام ابن حبان، حاکم، طبرانی وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل جو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا یا رسول اللہ انی ارید سفرا فاوصنی. یا رسول اللہ، ہم سفر میں جانا چاہتے ہیں، آپ ہم کو کچھ وصیت کر دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ کہیں سفر میں جانے لگتے تو سفر کی مکمل تیاری کر لینے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ مجھے ذرا وصیت کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم کو میں وصیت کرتا ہوں وَعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. جاؤ، ہم تم کو وصیت کرتے ہیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. بڑی پیاری وصیت تھی. حضرت معاذ نے کہا زدنی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ نے تو بڑی پیاری نصیحت کر دی، ہمیں اور کوئی نصیحت کر دے، اور زیادہ کر دیں. تو اللہ کے رسول نے دوسری وصیت ان کو کیا. فرمایا کہ دوسری وصیت ہے وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ. اے معاذ، اگر کبھی بھی شیطان تم سے گناہ کروا دے اور کبھی بھی شیطان تم پر غالب آ جائے، تم سے کوئی برائی کروائے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروا دے، تو فَأَحْسِنْ، فوراً اس برائی کے بعد تم کوئی نیک عمل کر دینا. یہ بڑی پیاری وصیت تھی. اور اللہ رسول نے بہت سارے صحابہ کرام کو نصیحت کیا ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی سرزد ہو جائے، تو اس کے عوض میں کوئی نہ کوئی نیک عمل فوراً کر دینا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد تمحوھا. اگر تم سے شیطان نے گناہ کروایا اور تم نے نیک عمل کر دیا صدق کے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو نیکی کی برکت سے ختم کر دے گا. اور وہ نیکی دو طرح کی ہوگی. گناہ کے بعد جو نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ دو طرح کی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہوا تو اس کے بعد نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کر لے، صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے
کہ جب بھی انسان سے شیطان نے کوئی گناہ کوئی برائی کروایا اور اس سے نافرمانی ہو گئی تو اس کے بدلے کوئی نیک عمل کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، 1 دن کا روزہ رکھ لے، 2 دن کا روزہ رکھے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، صدقہ خیرات کر دے، اس کے بدلے کوئی بھی نیکی کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بتائی، دیکھو تم سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیک عمل کر دینا تاکہ نیکی کی برکت سے گناہ ختم ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، یاد رکھنا اگر تم سے گناہ کوئی سرزد ہوا، گناہ پوشیدہ تھا تو اس کے کفارے کے لیے نیکی بھی پوشیدہ کرنا۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سے وقفے کا وقت ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ گفتگو ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ہم آپ حضرات کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ استقامت کی اقسام، استقامت کے اقسام کے سلسلے میں نے ایک حدیث بیان کرنا شروع کیا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں جانے لگے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی وصیت کر دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اس اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ نصیحت بڑی پیاری تھی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے کہا زدنی یا رسول اللہ، کچھ اور ذرا سا نصیحت کر دیں، تو آپ نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، جاؤ دوسری نصیحت یہ کرتے ہیں جب بھی تم سے شیطان گناہ کروائے اس کے بدلے نیک عمل تم ضرور کر دینا۔ بڑی پیاری نصیحت تھی۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ رسول کچھ اور آپ ہمیں نصیحت کر دیں۔ اللہ رسول نے فرمایا بڑی پیاری نصیحت، استقم ولتحسن خلقک۔ یہی موضوع سخن ہمارا ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے استقامت کی قسمیں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری وصیت جو اللہ کے رسول نے کیا، تیسری مرتبہ جب معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ اور زیادہ نصیحت کر دیں، کچھ اور ہمیں بتائیں، تو اللہ رسول نے فرمایا استقم ولتحسن خلقک۔ اے معاذ، تیسری نصیحت ہم یہ کرتے ہیں کہ تم 2 چیزیں اپناؤ، اپنے اندر 2 چیزیں پیدا کر لو۔ نمبر 1 استقم، اپنے اندر دین میں استقامت پیدا کر لو، تمہارے اندر استقامت آ جائے، تم استقامت اختیار کر لو۔ اللہ کے رسول نے استقامت کا حکم دیا۔ نمبر 2 ولتحسن خلقک، دوسری چیز ہے کہ تم اپنے اخلاق کو خوب اچھے بنا لو۔ ایک تو استقامت اپنے اندر پیدا کر لو، اور نمبر 2 اپنے اخلاق کو خوب اچھے بنا لو۔ ناظرین کرام، یہاں نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری جو وصیت کیا وہ 2 باتوں کی، ایک ہی ساتھ اللہ کے رسول نے 2 چیزوں کی وصیت کر دی، اور دونوں وصیتوں کو آپ نے جوڑ دیا۔ فرمایا اے معاذ، اپنے اندر استقامت پیدا کرو، اور نمبر 2 اپنے اخلاق کو سنوار لو، اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرو۔ یہاں بڑی پیاری بات ہم تمام ناظرین کے سامنے آ گئی، وہ یہ کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے 2 چیزوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 استقامت۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ دین پر قائم رہنا، استقامت کا مطلب دین پر قائم رہنا۔ چونکہ ہر انسان پر ہم نے پچھلے نشستوں میں بتایا کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے۔ 2 قسم کے فرائض ہر مسلمان پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ ایک فرائض تو ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، اور دوسرے فرائض ہیں جو لوگوں سے ہے۔ پہلے کو حقوق اللہ اور دوسرے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ دونوں قسم کے فرائض کو ادا کریں گے تو استقامت پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر۔ نبی علیہ السلام نے یہاں دونوں چیزیں بیان کر دی۔ ایک استقامت یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے استقامت مع اللہ یا استقامت مع الحق، اور دوسری استقامت ہے جس کو کہا جاتا ہے استقامت مع الناس۔ اللہ اکبر۔ یہ استقامت کی 2 قسمیں ہمارے سامنے آ گئی، یعنی ہمارے معاملات،
ہم دین پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی قائم رہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں بھی ہم دین پر استقامت اختیار کریں۔ تو حقوق اللہ میں استقامت، دینی معاملات میں استقامت پر ہم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جملے میں معاذ بن جبل کو اس کی وصیت کر دیا، فرمایا استقیم، تم دین پر ڈٹے رہو۔ یہ استقامت کی پہلی قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ درست ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے وفادار بنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تمہارا اچھا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہو، دین پر استقامت اختیار کرو۔ یہ ہے استقامت کی پہلی قسم، جس کو میں نے استقامت مع اللہ یا استقامت مع الحق کہا۔ توحید پر قائم رہو، نماز پر قائم رہو، فریضے کی پابندی کرتے رہو، تلاوت قرآن، فرائض کی ادائیگی پر تم ڈٹے رہو، یہ استقامت مع الحق ہے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے جملے میں، تیسری وصیت کے پہلے جملے میں فاستقم سے اللہ رسول نے بیان کیا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہو اس میں بھی دین پر قائم رہو، یا دوسرے لفظوں میں اللہ کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ درست ہونا چاہیے اور اللہ کے مخلوق بندوں کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ درست ہو۔ جیسے حقوق اللہ میں تم دین کی پابندی کرتے ہو، ایسے حقوق العباد میں بھی لوگوں کی پابندی تم کرو، اللہ تعالیٰ سے معاملہ درست کر لو۔ یہ تمہارے نجات کے لیے کافی نہیں، یہ استقامت کافی نہیں، بلکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کو درست کرنا ہے، اتنی ہی ضروری استقامت پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھا جائے۔ دوسری قسم جو ہے استقامت کی، لوگوں کے ساتھ استقامت، اس کو نبی علیہ السلام نے تیسری وصیت کے دوسرے جملے میں فرمایا وَلْتُحْسِنْ خُلْقَكَ لِلنَّاسِ، اے معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے بالکل سنوار رکھو اور اپنے اخلاق کو درست کرو۔ پتہ یہ چل گیا ناظرین، یہ استقامت کی دونوں قسمیں ہمارے سامنے واضح ہیں کہ دین پر بھی استقامت ہو اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ہم استقامت اختیار کریں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا ناظرین اکرام؟ وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جس کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھے ہوں اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں۔ اس سے بہترین انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور اسی انسان کو استقامت نصیب ہوئی جو اپنے اندر خوبی پیدا کر لے کہ حقوق اللہ کی بھی پابندی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست وفاداری کا، اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کے حقوق ادا کرے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ وہ بھی درست ہوں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو استقامت کی دونوں قسمیں ہمارے اندر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور یہ دونوں استقامت کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ ناظرین، اب تیسری چیز، تیسرا نقطہ جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے تھے وہ ہے استقامت کی فضیلت۔ استقامت کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں استقامت کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ہم نے ابتدا میں ناظرین کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی چند آیات تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے استقامت کی تعریف بیان کی۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں، دین پر ڈٹے رہتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہوں لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑتے، یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے اور آخری لمحہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ، یہ دیندار استقامت والا آدمی جب انتقال کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کے فرشتے نازل کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا کہ جب ایک دیندار آدمی مرنے لگتا ہے تو مرنے کے وقت جب وہ اپنی آنکھیں کھولا تو دیکھتا ہے کہ تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے وہاں بڑے نیک صالح اچھے دیندار لوگ وہاں
نظر آ رہے ہیں، بہت خوبصورت نورانی چہرے والے، جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب وہ دائیں طرف مڑتا ہے تو جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے ویسے ہی نیک لوگ نورانی چہرے والے دائیں طرف، اور جب بائیں طرف نگاہ ڈالتا ہے تو بائیں طرف بھی اس کو ایسے ہی تا حد نگاہ نورانی چہرے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے چاروں طرف نورانی چہرے والے اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو چاروں طرف سے موت کے وقت مرنے والے کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے کیا ہے فرشتے؟ اللہ تخافوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو اب تمہارے موت کا وقت آ چکا ہے، ہم تمہاری روح قبض کر رہے ہیں، اور تمہاری روح کو قبض کر کے جب ہم لے چلنے لگیں گے تو فرشتے کہتے اللہ تخافوا، دیکھو تم خوف نہ کرو۔ نمبر 3 ولا تحزنوا، تم کچھ غم نہیں کرو، کوئی ملال تمہیں نہیں ہونا چاہیے، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ فرشتے 2 چیزیں ان کو بتاتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں تم خوف نہ کرو جس کا تعلق مستقبل سے ہے، یعنی ایک خوف جو ہوتا ہے وہ مستقبل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور دوسری چیز غم نہ کرو، غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے گزرے ہوئی زندگی سے ہوتا ہے۔ تو فرشتے اس کو ایسی زبردست بشارت سنا رہے ہیں کہ ایک تو اب تمہیں اب دنیا سے لے چل رہے ہیں، جہاں لے جا رہے ہیں مرنے کے بعد جو زندگی تمہیں ملے گی خبردار اس کا کوئی ڈر اور خوف نہیں کرو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فرشتے جو ہے اس کو بشارت سناتے ہیں۔ نمبر 2 ولا تحزنوا، اگر تم مر رہے ہو، یہ تمہارے بیوی بچے، تمہارا بنگلہ، تمہارے محل، اور تمہاری یہ دنیا کے دوست احباب عزیز و اقارب، اور یہ تمہاری ساری پراپرٹی و جائیداد جو چھوٹ رہی ہے، ان کے چھوڑنے کا کوئی غم نہ کرو، نہ مستقبل کا کوئی خوف کرو جہاں لے جا رہے ہیں، اور نہ تو دنیا چھوڑنے کا کوئی تم غم کرو۔ کیوں؟ تم کو جہاں ہم لے جا رہے ہیں وہاں چھوٹی ہوئی چیزوں سے بہتر چیزیں تمہیں ملنے والی ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں بشارت دی جاتی ہے اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ انسان جب مرنے لگتا ہے، استقامت اختیار کرنے والا جب مرنے لگتا ہے تو رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اسے طرح طرح کے حوصلہ افزائی کی باتیں کرتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور یہ بشارت سن لینے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ کتنی جلدی ملک الموت میری روح کو قبضہ کریں تاکہ جو بشارت جنت کی دے رہے تاکہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ یہ ہے میرے بھائی، ایک تو قرآن میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے استقامت کی۔ ناظرین کرام، جو گفتگو ہم کر رہے تھے وہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن انشاءاللہ چونکہ وقت اختتام پذیر ہوا اس لیے آئندہ پھر یہی موضوع لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔